تو زیادہ قربانیاں جو ہے وہ کم رقم میں ہو سکتی ہیں. یہ ایک ہیلا ہے, واجب ادا ہو جائے گا. یہ ایک اچھی صورت ہے کہ یہ چیز کا پتہ ہونا. لیکن مفتی صاحب اگر میں اس کی بہت ڈیپتھ میں چلتا چلا جاؤں گا تو یقیناً آپ کے جوابات بہت لوگوں کی دلچسپی کا باعث تو ہوں گے, لیکن وہ بہت ضروری چیزیں. ایک چیز لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک پرابلم ہے بہرحال, کہ وہ شخص کے جس کے پاس پہلے تو پیسے تھے اس وقت قربانی نہیں کر پایا, اب وہ شرعی فقیر ہو گیا, نصاب بھی نہیں ہے, لیکن اب اس کے بعد پیسہ نہیں ہے, تو کیا کرے گا اب؟ یہاں دیکھیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں. اب اس کے ذمہ ہم یہ کہیں گے قربانی تو سابقہ سالوں کی واجب ہے, اس کی غربت کی وجہ سے وجوب ساقط تو نہیں ہوگا, لیکن شریعت اسے یہ بھی حکم نہیں دیتی کہ تم اپنے ذاتی ضرورت کا سامان بیچ کر پہلے قربانی کرو یا قرضے لے کر اس کے بار تلے دب کر قربانی کرو, بلکہ اب یہ گویا کہ یاد رکھے اگر بالفرض اس کی عمر کے آخری ایام آ جاتے ہیں, درمیان میں اس کو موقع ہی نہیں ملا, اتنا پیسے نہیں آئے کہ ادا کر سکے, تو وصیت کر جائے. ٹھیک ہے, اگر اس کے ورثاء کر دیں ٹھیک, وہ بھی نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بہت وسیع ہے, بہت اس کی رحمت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. ایک چیز بہت ایک جسٹیفیکیشن پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں, یعنی 70 لاکھ کروڑ روپیہ ہے لیکن 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ قرضہ بھی ہے, تو نصاب تو بنتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو صورتحال ہے آپ نے بہت دیکھی ہوگی. جی دیکھیں تسلیم, اس میں وہی والا ضابطہ ہم ذکر کریں گے کہ ایام قربانی میں جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے, جو صاحب نصاب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں. اب ہر بندہ یہ غور کر لے کہ کیا میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں, یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہے یا نہیں. اب ایک طرف ایک بندہ ہے جس کے پاس 25,000 روپے موجود ہیں فور ایگزامپل, اور اس کے اوپر جو ہے وہ 15,000 روپے کا قرضہ ہے اور قرضہ اس نے ادا کرنا ہے. اب اگر 25,000 میں سے 15,000 روپے وہ قرضہ دیتا ہے تو اب اس کے پاس پیچھے 10,000 روپے بچے, اور 10,000 روپے جو ہے وہ صاحب نصاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. تو اب ٹوٹل رقم میں سے قرضے کو مائنس کرے اور پھر یہ دیکھے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, وہ یہی بات کرتا ہے کہ مجھ پر 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ قرضہ ہے یا 2 کروڑ قرضہ ہے اور میرے پاس 1 کروڑ 1.5 کروڑ ہوگا, یعنی سب کچھ ملا کر تو میرے پاس مجھ پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہوتی. خیر یہ تو اب اس میں وہی والی بات ہے, اس میں ایک شرعی اصول اپنی جگہ ہے بہرحال, لیکن ایک اخلاقی جو, لیکن میں اس میں ایک بات عرض کرتا ہوں, دیکھیں دو چیزیں, ایک قرض کہلاتا ہے اور ایک دین کہلاتا ہے, اس میں فرق ہوتا ہے. قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی رقم لازم تو ہے لیکن کسی چیز کے بدلے کی نہیں ہے. جیسے آپ نے مجھے 1 لاکھ دیے, مطلب صاحب 1 مہینے بعد دے دینا, اب 1 لاکھ جو میں آپ کو دوں گا کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے, یہ قرضہ ہے. اور دین ہوتا ہے کسی چیز کے عوض میں کوئی چیز ہم پر لازم ہوئی, جس کو جیسے میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا کہ یا آپ نے مجھ سے گاڑی خریدی, میں نے خریدی, اور میں نے کہا پیمنٹ میں دے دوں گا آپ کو 1 مہینے بعد. اب یہ 1 لاکھ مجھ پر ہے بالفرض, یہ دین ہے کیونکہ گاڑی کا بدلہ ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں کہ قرض قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے, دین نہیں. ٹھیک ہے, یہ جو مارگیجز وغیرہ ہوئی ہیں, جتنا آپ بتا رہے ہیں یہ جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کرے گا نا, اس کا دین ہی ہوگا, قرضہ نہیں ہوگا. یہ بزنس لون ہے, لیکن وہ بالکل بری الذمہ ہو جاتا ہے. نہیں, اب نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ اس پہ دین ہے. ٹھیک ہے, اور دین قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہی نہیں نا, زکوٰۃ کی راہ میں بنتا ہے. صحیح, یہ وہ کرنی پڑے گی. پہلے کالر شامل کرتے ہیں ناظرین, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے؟ میں شاور سے خدیجہ بول رہی ہوں. جی خدیجہ, کہیے کیا حال ہے انکل؟ اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں. جی انکل, میرے 2 کویشچنس ہیں. میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو 52 تولے چاندی کی قیمت سے ہم حساب لگائیں گے تو یہ ہم اس قیمت سے لگائیں کہ اگر ہم بیچیں یا ہم جب خریدیں اس سے یہ قیمت لگائے. اور ایک یہ کویشچن ہے کہ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر پیسے ہے کہ اس پر قربانی ہوتی ہے لیکن وہ پیسے کسی اپنی بہن کو یا کسی بھائی کو وہ دے اس لیے کہ مجھ کو قربانی نہ ہو اور جتنا ہو, تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے, بس اتنے کا. بہت شکریہ. کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں محمد شاہد لاہور سے بات کر رہا ہوں. سوری, محمد شاہد لاہور سے. محمد شاہد جی. جی, تھوڑا سا آپ کی آواز کم آ رہی ہے. آپ کو بھی مفتیان کرام کو بھی سلام. وعلیکم السلام. میں نے کچھ سوالات پوچھنے تھے. یہ قربانی کرتے وقت جو قصاب ہوتا ہے اس کا ان کی تقدیر کہنا ضروری ہے کہ دل میں کہہ لے یا اتنی الفاظ سے کہے کہ صرف خود سن لے؟ ٹھیک ہے, بتا دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہم قربانی کرتے ہیں جس سے کرتے ہیں وہ پاس کا ہوتا ہے, لیکن ہمارے بھی یعنی جو رواج ہے یا کیا بتا حقیقت ہے
اس میں یہ چھری میں ہاتھ لگا دیتے ہیں اور پھر وہ کساب چھری پھیرتا ہے، اس کی حقیقت بتا دیں. اور تیسرا یہ کہ اگر کسی کے پاس صرف 1-2 ہزار روپے ہوں مگر وہ گھر میں جو سامان حاجت ہے جیسے کمپیوٹر وغیرہ پرنٹر وغیرہ ملا کے اور اس قسم کی چیزیں ہوں تو اس کا نصاب کی ذرا تفصیل بتا دیں. بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. میرا نام محمد ابراہیم ہے. جی ابراہیم صاحب. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قربانی جو ہے لوگ اول نماز عید کے فوراً بعد قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ بہتر ہے یا کچھ دیر بعد کی جائے؟ ٹھیک ہے. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ ہے کہ میرے ایک دوست نے 2 بکرے خریدے ہیں اور وہ بکرے اس نے بیچے تھے کہ فروا بھی ہیں اور 2 دانت نہیں تھے اس ٹائم، 2-3 مہینے پہلے خریدے تھے. اب اس کے کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے تو کسی چلتے پھرتے لوگ بکرے والے سے بکرے خریدے تھے اس نے. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں گلبرگ حسین اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے. اچھا. اور لیکن ماشاءاللہ میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس میں سے میں قربانی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میرے پاس بینک بیلنس یا اس طرح سونا چاندی جو گھر میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں تقریباً 8 سال سے ہر سال ایک گائے ذبح کرتا ہوں. تو نصاب کا ہونا ضروری ہے یا کیا کس طرح اس کا؟ ایک تو یہ 2 دانت اور جو کسی یہ ٹرم جو ہے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، یہ شرعی ٹرم ہے؟ نہیں دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں مخصوص ہیں. جیسے ہمارے پچھلے دفعہ بات ہوئی تھی کہ اونٹ میں کم از کم 5 سال، گائے بیل بھینس بیسا کم از کم 2 سال اور بکرا بکری دمبا دمبی کم از کم 1 سال. ٹھیک ہے. لیکن دمبے میں یہ رعایت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی گئی کہ اگر 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں تو اس کی قربانی جائز ہے. اب مسئلہ یہ کہ اصل ہے عمر. اب ہم لوگوں نے اس عمر کی تعیین کے لیے اپنا ایک معیار بنایا کہ اگر 2 دانت کا ہوگا تو کم از کم 1 سال کا ہو گیا، 4 دانت کا ہے تو 6 مہینے یا سال کا بڑا نظر آئے گا، مزید ہوگا. تو یہ ہماری اپنی تعیین ہے. چنانچہ دانت کوئی ضروری نہیں ہے، عمر کا ہونا ضروری ہے. جیسے بھائی نے کویسچن کیا کہ 2 بکرے لے لیے، کھیرے بکرے تھے، چھوٹے دانت ہیں ان کے، تو اگر واقعی کسی ذریعے سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بیچنے والا قابل اعتماد ہے اور بقسم کہہ رہا ہے کہ سال پورا ہو گیا ہے اور دیکھنے میں بھی سال کا لگ رہا ہے، تو پھر 2 دانت کا نہ ہونا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل کیونکہ 2 دانت نہیں تھے، اصل عمر تھی. عمر کمپلیٹ ہونی چاہیے، پھر بالکل قربانی کر سکتے. ٹھیک ہے. کنفرم کیسے کیا جا سکتا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ہم اس کی بات پر یقین کر کے کہ 2 سال کا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے کہا تو اتنا کافی ہے. جی تسلیم، اس میں اصلاً تو مسلم شریف کی وہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم قربانی میں مسنہ کو ذبح کرو. اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر وہی عمریں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ بکرا 1 سال کم از کم، گائے 2 سال کم از کم اور اونٹ 5 سال کم از کم، ان کی تمام انواع جو ہے اس میں آ گئیں. تو اب جو بیچنے والا ہے پہلے تو اسے دیکھ لیا جائے کہ اگر وہ عادل ہے اور قابل اعتماد ہے تو اس کی بات پر اعتماد کیا جائے. نمبر 2، جو ہمارے ہاں طریقہ کار رائج ہے کہ دانتوں کو یعنی 2 دانت والا ہونا جو ہے اسے دلیل بنایا جاتا ہے اس کے 1 سال ہونے پر. اور عمومی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بکرا یا بکری جو ہے وہ عمومی طور پر 1 سال کی عمر میں جو ہے وہ سنی ہوتے ہیں. اسی طرح گائے اور اسی طرح اونٹ کا معاملہ ہے. تو تجربے کار لوگوں کو دکھوا دیا جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ قابل اعتماد عادل آدمی ہے تو اس کی بات پر اعتماد کر دیا جائے. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر میں پالا تو خود ذاتی طور پر معلوم ہے کہ اسے 1 سال ہو چکا ہے تو پھر اسے ذبح کیا جا سکتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اور ہے نہیں، اس صورت میں ہمیں مطلب ہم بری ذمہ ہیں اگر تو واقعی وہ قابل اعتماد محسوس ہوتا. اور میں نے بقسم کے جو الفاظ کہے نا کہ وہ بقسم یعنی قسم کھا لے، کیونکہ حلف بہت بڑی چیز ہوتا ہے. ایک مسلمان ہے وہ بقسم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محترم نام کا ذکر کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بات کا اعتبار کر کے وہ لے لیں. لیکن جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا ہے کہ اگر آپ اور کوئی ماہر ہو، جیسے قصائی اپنا اسے لے گیا دیکھ لو یہ صحیح کہہ رہا ہے لگ رہا ہے. وہ ماہر جو لوگ ہوتے ہیں، امام اعظم کا اصول یہی ہے کہ جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا. تو اگر قصائی یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے لے لیجئے آپ، تو بالکل پھر لے لیں اعتماد کر کے. جب کچا گھڑا بھی خریدا جائے تو 10 دفعہ ٹھونک بجا کر دیکھا جائے. تو یہ تو ہم ایک شرعی فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں راجہ محمد افضال بول رہا ہوں لاہور سے. جی راجہ صاحب کیا کہیے گا؟
محترم پوچھنا یہ کہ میں عید کے لیے گائے کی قربانی میں حصہ شامل کرتا ہوں، اس کے ساتھ بچوں کا عقیقہ بھی ساتھ شامل کر سکتا ہوں، 2 بچوں کے عقیقے کرنے ہیں، اس قربانی کے ساتھ وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے؟ ایک ہی قربانی میں عید کی قربانی عید کی گائے لے لیتے ہیں ہم، اس کے ساتھ اس سے تو اس میں عقیقہ کا حصہ شامل ہو سکتا ہے۔